السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 اقسام ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے صفت قلقلہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج بھی ہم اسی کلاس کو لے کر آگے چلیں گے۔ آج ہم صفت قلقلہ کی اقسام پڑھیں گے۔ صفت قلقلہ کی کتنی اقسام ہیں؟ صفت قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ صفت قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ قلقلہ صغریٰ یعنی ویک قلقلہ، قلقلہ کبریٰ یعنی اسٹرانگ قلقلہ، قلقلہ اکبر یعنی اسٹرانگسٹ قلقلہ۔ یہ قلقلہ کی اقسام ہے 3، یعنی قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ اب ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ویک قلقلہ کب کیا جاتا ہے، یعنی قلقلہ صغریٰ کب کیا جاتا ہے؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو، جب حروف قلقلہ ساکن ہو، حروف قلقلہ یعنی قاف، طا، با، جیم، دال ساکن ہو، یعنی ان کے اوپر دال ٹائپ کی شکل ہو اور کلمے کے درمیان میں ہو تو قلقلہ صغریٰ کیا جائے گا۔ اب مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ جب قلقلہ والے حروف یعنی یہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال ساکن ہو، یعنی ان کے اوپر دال ٹائپ کی شکل ہو اور یہ کلمے کے درمیان میں ہو۔ اب اس حرف کو دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں قاف ہے، قلقلہ والے حروف میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے، یعنی اس کے اوپر دال ٹائپ کی شکل بنی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ ویک قلقلہ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزقنا من قبل، اب دیکھیں قب، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے اور کلمے کے درمیان میں ہے، تو ہم کون سا قلقلہ کریں گے؟ یہاں پہ بھی ویک قلقلہ کریں گے، جیسے رزقنا من قبل۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے جیم ہے، قلقلہ والے حروف میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے، تو یہاں پہ بھی ہم کون سا قلقلہ کریں گے؟ ویک قلقلہ کریں گے، یعنی قلقلہ صغریٰ کریں گے۔ فلا تجعلوا، فلا تجعلوا، تجعلوا، یعنی ویک قلقلہ تب کیا جاتا ہے جب قلقلہ والے حروف ساکن ہوں اور کلمے کے درمیان میں ہوں، تو وہاں پہ ویک قلقلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے وَلَقَدْ، اب دال کو دیکھیں، قلقلہ والے حروف میں سے ہے، ساکن حالت میں ہے، کلمے کے درمیان میں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ویک قلقلہ کریں گے، یعنی دال کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے، تھوڑا سا جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، دال کے مخرج میں تھوڑی سی حرکت ہوگی، تھوڑی سی آواز پلٹ کر واپس آئے گی، جیسے وَلَقَدْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ۔ یہاں پہ دیکھیے طا حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے، تو یہاں پہ بھی ہم کون سا قلقلہ کریں گے؟ ویک قلقلہ کریں گے، کیونکہ طا کلمے کے درمیان میں ہے۔ الذی اطعمہم، اطعمہم، الذی اطعمہم۔ اب دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کبریٰ کب کیا جاتا ہے، یعنی اسٹرانگ قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب حروف قلقلہ وقف کی صورت میں ساکن ہو رہے ہوں تو قلقلہ کبریٰ کیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وقف کی صورت میں ساکن ہو رہے ہوں قلقلہ والے حروف،
اب مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ جب قلقلہ والے حروف یعنی قاف طا با جیم دال وقف کی صورت میں ساکن ہو رہے ہوں، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے یا دو پیش کی تنوین ہے یا دو زیر کی تنوین ہے، وقف کی صورت میں اگر ساکن ہوں گے تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ اسٹرانگیسٹ قلقلہ کریں گے۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیے لاسٹ میں دال ہے، قلقلہ والے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر دو پیش ہیں، اور ہم وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ دو پیش کی تنوین وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم وقف کریں گے یعنی عارضی وقف کریں گے، تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، یعنی یہاں پہ ہم اسٹرانگ قلقلہ کریں گے، احد احد۔ اسی طرح یہاں پہ قاف دیکھیں، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، لیکن وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو رہا ہے، یعنی آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں، عارضی سکون دے رہے ہیں قاف کو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ اسٹرانگ قلقلہ کریں گے، ویک قلقلہ نہیں کریں گے، اسٹرانگ قلقلہ کریں گے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ اسی طرح با حروف قلقلہ میں سے ہے اور وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے، یعنی با کے اوپر زبر ہے، لیکن وقف کی صورت میں ہم با کو ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ ہوگا، یعنی ویک قلقلہ نہیں ہوگا۔ اذا وقب، اذا وقب۔ اسی طرح جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے، یعنی جیم کے نیچے زیر ہے لیکن وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ ہم جیم کو عارضی سکون دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کون سا قلقلہ کریں گے؟ اسٹرانگ قلقلہ کریں گے۔ جیسے والسماء ذات البروج، یہاں پہ قا ہے جو قلقلہ والے حروف میں سے ہے، اور یہاں پہ بھی ہم اس کو عارضی سکون دیں گے وقف کی صورت میں، تو پھر ہم یہاں پہ اسٹرانگ قلقلہ کریں گے۔ جیسے قائما بالقسط، بالقسط، بالقسط۔ اب قلقلہ اکبر دیکھتے ہیں کہ قلقلہ اکبر یعنی اسٹرانگیسٹ قلقلہ کب کیا جاتا ہے، یعنی مضبوط تر قلقلہ، سب سے بڑا قلقلہ کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کسی بھی مشدد حرف قلقلہ پر وقف کیا جائے، جب کسی بھی مشدد حرف قلقلہ پر وقف کیا جائے تو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر سب سے بڑے قسم کا قلقلہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو حروف قلقلہ ہوتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی بھی مشدد حرف قلقلہ پر وقف کیا جائے، اب یہاں پہ دیکھیے مثال کے ذریعے، یہاں لاسٹ میں جیم ہے، جیم کیا ہے؟ مشدد ہے، یعنی جیم کے اوپر یہ تین دندانوں والی شکل بنی ہوئی ہے، مشدد ہے جیم اور قلقلہ والے حروف میں سے ہے، اور یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں پہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ ہوگا، یعنی خوب آواز پلٹ کر واپس آئے گی، کیونکہ یہاں پہ دو جیم ہیں۔ کیسے دو جیم ہے؟ کہ مشدد حرف میں ہمیشہ دو حرف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن حالت میں ہوتا ہے اور ایک
اپنی حرکت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جیم ہے، ایک جیم اس میں ساکن حالت میں ہے اور دوسرا زیر کے ساتھ ہے، یعنی مشدد حرف میں 2 حرف ہوتے ہیں، یعنی اب جہاں پہ جو جیم ہے قلقلہ والا حرف ہے لیکن اس میں 2 جیم ہے، تو یہاں پہ تب بھی اسٹرانگیسٹ قلقلہ کیا جائے گا، سب سے بڑا قلقلہ کیا جائے گا، یہاں پہ ویک قلقلہ نہیں کیا جائے گا، اسٹرانگ قلقلہ بھی نہیں کیا جائے گا اور ویک قلقلہ بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ کیا جائے گا۔ اب مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للناس والحج، والحج، یہاں پہ ہم نے اسٹرانگیسٹ قلقلہ کیا کیونکہ یہاں پہ قلقلہ والا حرف مشدد بھی ہے اور متحرک بھی ہے، اور وقف کی صورت میں ہم نے اسٹرانگیسٹ قلقلہ کیا۔ اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں قاف ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، متحرک بھی ہے اور مشدد بھی ہے، یعنی اس کے اوپر 3 دندانوں والی شکل بھی ہے اور نیچے زیر بھی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ مضبوط تر قلقلہ کریں گے، قلقلہ اکبر کریں گے، اسٹرانگیسٹ قلقلہ کریں گے، جیسے النبیین بغیر الحق، بغیر الحق، ذالک بما، بغیر الحق۔ اسی طرح یہاں پہ با ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد بھی ہے اور متحرک بھی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ اسٹرانگیسٹ قلقلہ کریں گے۔ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کون سا قلقلہ کریں گے؟ قلقلہ اکبر، یعنی اسٹرانگیسٹ قلقلہ کریں گے، مضبوط تر قلقلہ کریں گے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، وتب۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے قلقلہ کے بارے میں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، پرسنل میں بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔